اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درس تفسیر قرآن کریم۔ آج ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو جہاد اکبر کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اے میرا حبیب، تو کافروں کی اطاعت نہ کر اور قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد اکبر کر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو قرآن کریم کے ذریعے جہاد اکبر انجام دینے کا حکم دے رہا ہے۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ میرا محبوب، جس طرح تیرا منصب عظیم ہے، جس طرح تیری رسالت عظیم ہے، اسی طرح تیرا جہاد عظیم ہے۔ ایسا عظیم جہاد جس کے ذریعے لوگوں کی فکری، روحانی، مادی اور معنوی تربیت کرنی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس جہاد سے مراد فکری، ثقافتی اور تبلیغی جہاد مراد ہے، نہ کہ مسلح جہاد مراد ہے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور ہر کسی کے علم میں ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کو مکہ میں مسلح جہاد کا حکم نہیں دیا گیا۔ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جو انسان کی سوچ، فکر پر اثر انداز ہو کر اس کو بلندیوں تک لے جانے والی ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے عظیم مطالب انسان کو گمراہیوں اور جہالتوں میں ڈوبی ہوئی ثقافتوں سے نکال کر ایک بہترین انسانیت دوست کلچر متعارف کروا رہی ہیں کہ اس کے ذریعے انسان اپنے کمال اور اپنی سعادت کی راہوں کی طرف کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس میں انسان کو اللہ کا پیغام پہنچایا گیا ہے کہ انسان تو نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اللہ کے احکامات بیان کیے گئے ہیں تاکہ انسان اللہ کی رضا اور مرضی کے مطابق اپنے شب و روز بسر کرے۔ اس قرآن کو اللہ نے جہاد اکبر کا ذریعہ قرار دیا ہے اور جہاد اکبر کا ہتھیار قرار دیا ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام کو حکم ہو رہا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے جہاد اکبر کرو۔ یعنی معاشرے کی اگر سوچ تبدیل کرنی ہے تو اس قرآن کے ذریعے کرو، معاشرے میں اگر تہذیب و ثقافت کو بدلنا ہے تو اس قرآن کے ذریعے بدلو، اور اس قرآن کے اصولوں کے مطابق لوگوں میں کلچر اور ثقافت رائج کرو۔ اور اگر لوگوں کو اچھائی کی طرف لے جانا ہے، اگر لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، اور اگر لوگوں کو انسانیت کی حقیقی اقدار سے روشناس کرانا ہے تو ان کو قرآن کے ذریعے تبلیغ کرو۔ یہ قرآن اتنا مؤثر ہے، اتنا اثر رکھتا ہے کہ حتیٰ کفار بھی اس کے اثر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ قرآن وہ عظیم معجزہ ہے کہ جس کے سامنے بڑے بڑے سنگ دلوں کے دل پگھل جاتے تھے۔ روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام جب رات کی تاریکی میں قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو قرآن کی تلاوت کا ایسا اثر تھا کہ رات کو کفار کے، مشرکین کے بڑے بڑے سردار، جن میں ابو سفیان، جن میں ابو جہل اور دیگر بڑے بڑے سردار شامل ہوتے تھے، اور وہ ایک دوسرے سے چھپ کر آ کر پیغمبر کے گھر کے باہر بیٹھ جاتے تھے اور پیغمبر گرامی اسلام کی اس پرکشش آواز کو، قرآن کریم کی ان جذاب اور لطیف آیات کی تلاوت کو سنتے تھے، اور یہاں تک کہ صبح کی روشنی نمودار ہو جاتی تھی، اور جب وہ صبح پلٹنے لگتے تھے تو قدرت ان سب کو ایک ہی راستے پر لے آتی تھی، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اگر ہمیں دوسرے لوگوں نے اس حالت میں دیکھ لیا کہ ہم پیغمبر کا کلام کس طرح چھپ چھپ کر اور کس قدر انہماک کے ساتھ سن رہے ہیں تو وہ اس سے کیا اثر لیں گے۔ وہ وعدہ کرتے، اگلی رات پھر ان سے رہا نہ جاتا اور آ کر پھر چھپ چھپ کر پیغمبر کی تلاوت کی آواز سنتے۔ اخنس بن شریق نامی ایک مشرک ہے، اگلی صبح وہ ابو سفیان کے گھر جا کر اس سے سوال کرتا ہے کہ تم نے جو محمد سے سنا
اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو یہ کہتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو مجھے سمجھ آ گئیں، لیکن کچھ ایسے مفہوم اور مطالب تھے جو میری سوچ اور سمجھ سے بالا تر تھے۔ اور پھر وہ وہاں سے سیدھا ابو جہل کے گھر آتا ہے اور ابو جہل سے یہی سوال کرتا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ اخنس حقیقت یہ ہے کہ ہماری اولاد عبد مناف کے ساتھ زمانے قدیم سے دشمنی چلی آ رہی ہے اور رقابت چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے بھوکھوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے پیدل لوگوں کو سواریاں دیں تو ہم نے بھی سواریاں دیں، انہوں نے لوگوں پر خرچ کیا تو ہم نے بھی خرچ کیا۔ آج جب انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم پر وحی نازل ہوتی ہے تو ہم ان کی برابری کس طرح کر سکتے ہیں؟ اب جب کہ صورتحال یہ ہے تو ہم کبھی بھی نہ تو ان پر ایمان لا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیات کے اندر کشش ہے، یہ دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، جیسا کہ اس روایت میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح پیغمبر گرامی اسلام کے بڑے بڑے دشمن آ کر رات کو چھپ کر پیغمبر کی تلاوت سنتے تھے، اور یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی تھی اور وہ ساری رات سنتے رہتے تھے، لیکن ان کی ہٹ دھرمی، ان کی خودخواہی، ان کے مادی مفادات اس بات سے مانے تھے کہ وہ پیغمبر پر ایمان لے آتے، وہ اس کتاب پر ایمان لے آتے اور اس کی تصدیق کرتے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو پیغمبر گرامی اسلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی عظمت کے معترف ہیں، لیکن حق اور حقیقت کا راستہ اپنانے میں انہیں اپنے مفادات آڑے ہیں، ان کی خودخواہی آڑے ہے۔ وہ حقیقت کی طرف اگر بڑھیں تو ان کے مادی مفادات کی بیڑیاں ان کے پاؤں کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔